بھی نہیں چلتی. یہاں چلانے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہے. اور نیت ہے جی کی خرابی، یہ عیب ہوتی ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی نیت کی خرابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نیت بھی صحیح، چھری بھی صحیح، جس پر چھری چل رہی ہے وہ بھی گلاب کی پتیوں سے زیادہ نرم و نازک، پھر چھری کیوں نہیں چلتی؟ دربار رسالت میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کیوں نہیں چلتی؟ حضور علیہ السلام نے 2 جواب ارشاد فرمائے. سبحان اللہ کہے. ذوق کے ساتھ آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ ذوق آئے گا. حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ تو محبوب مصطفیٰ نے 2 جواب دیے کہ اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر چھری اس لیے نہ چلی کیونکہ میں نے اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے پیدا ہونا تھا، کیونکہ میری پیدائش، میری ولادت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے میرے صدقے سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو چھری سے محفوظ رکھا. اور دوسری وجہ یا رسول اللہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ چھری اس لیے نہ چلی کہ ابراہیم خلیل اللہ کی چھری کے درمیان اور اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن کے درمیان محبوب مصطفیٰ نے فرمایا میرا نور محمدی آ جاتا تھا. نور محمدی نے اسماعیل ذبیح اللہ کی جان کو بچا لیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نور محمدی نے صرف اسماعیل ذبیح اللہ کی جان کو نہیں بچایا. اگر اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر چھری چل جاتی تو آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بیٹوں کی گردنوں پر چھریوں کو چلانا پڑتا. تو نور محمدی نے صرف اسماعیل ذبیح اللہ کی جان کو نہ بچایا بلکہ قیامت تک پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا. اچھا، جان کو بچانا یہ مدد ہے یا مخالفت ہے؟ ہمارے علاقے میں تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ بڑے تعاون کا ثبوت دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مر رہے تھے، انہوں نے ہماری مدد کر دی، ہماری جان کو بچا لیا. ظاہری اسباب کے مطابق ادویات کا انتظام انصرام کر لیا، کچھ تھوڑا بہت اور تعاون کر دیا، تو مخالفت نہ کی اس نے. جان کا بچانا یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ مدد ہے. اب جو نبی ولادت سے قبل، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے اور حضور علیہ السلام کی ظاہری ولادت بعد میں، جو نبی اور جس نبی عالم پوری کائنات کے پیغمبر محبوب مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سید الانبیاء منبع جود و سخا پیکر لطف و عطا مجسمہ امن و صداقت مجسمہ رحمت و عدالت مجسمہ رسالت و نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے قبل اپنے آبا و اجداد کی مدد فرما سکتے ہیں، وہی محبوب مصطفیٰ ولادت کے بعد اپنے امتیوں کی کیوں نہیں مدد فرما سکتے؟ اور پھر حضور علیہ السلام ولادت سے پہلے بھی رحمت، کس طرح کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے نور نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جان کو بچا لیا. اللہ نے بچایا، اللہ نے بچایا، لیکن وسیلہ نور محمدی تھا. بچانے والا اللہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے قاضی الحاجات اللہ ہے، دافع البلیات اللہ ہے، رافع المشکلات اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر، کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے بچایا اللہ نے ہے لیکن وسیلہ نور محمدی تھا.
ولادت کے بعد میں نے کہا تھا، عرض کی تھی، گزارش کی تھی، ایک ایک بات کریں گے، آگے چلیں گے، کیونکہ کیا جی بعد میں سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ محفل چلنی ہے، اس لیے ایک ایک بات۔ ولادت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحمت، یہ ولادت سے قبل کی بات تھی۔ ولادت کے بعد محبوب مصطفیٰ کی رحمت سن لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، فوراً محبوب مصطفیٰ نے سجدہ کیا۔ غور کے ساتھ میری طرف توجہ کہ محبوب مصطفیٰ نے فوراً سجدہ کیا، ولادت سے فوراً بعد محبوب مصطفیٰ نے سجدہ کیا۔ اچھا، سجدہ ناپاک حالت میں ہو سکتا ہے؟ ناپاک حالت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، سجدہ ہمیشہ طہارت پاک حالت میں ہوتا ہے۔ محبوب مصطفیٰ نے آتے ہوئے سجدہ کیا تو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ناپاک پیدا نہ ہوئے، بلکہ محبوب مصطفیٰ پاک، صاف اور شفاف پیدا۔ اور یقین فرمائیے، ولدتم مغسولا، ولدتم مکحولا، ولدتم مختونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغسول پیدا ہوئے، غسل شدہ پیدا ہوئے، ان کو غسل نہ دیا گیا۔ آپ جو علماء سے سنتے آتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن آج یہ بھی سن لے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہر بچے کو غسل دیا جاتا ہے کیونکہ بچے ناپاک پیدا ہوتے ہیں، ان کے کان میں اذان نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ انہیں غسل نہ دیا جائے، کیونکہ غسل دینے سے بچہ پاک ہو جاتا ہے، بچہ پلید پیدا ہوتا ہے۔ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ سعدیہ، دائی حلیمہ غسل دلاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان فرماتے، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی ولا فخرا، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میں نے آ کر پوری کائنات کو پاک کیا، میں نے آ کر پوری کائنات کو پاک کیا۔ اگر دائی حلیمہ نے غسل دیا ہوتا تو دائی حلیمہ دست بستہ عرض کر سکتی تھی، یا رسول اللہ پوری کائنات کو تو آپ نے پاک کیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کو تو میں نے پاک کیا، آپ کو تو میں نے پاک کیا تھا کیونکہ غسل میں نے پہلا دلایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ سننا گوارا بھی نہیں تھا کہ کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی مرد، کوئی انسان، کوئی شخصیت میرے محبوب مصطفیٰ کو یہ کہے کہ آپ کو میں نے پاک کیا۔ نہیں نہیں، باقی جتنے بچے بھی قیامت تک پیدا ہوں گے وہ ناپاک پیدا ہوں گے، غسل دلایا جائے گا، اس کے بعد پاک ہوں گے۔ محبوب مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ صرف خود پاک پیدا نہیں ہوں گے بلکہ محبوب مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کو پاک فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کے بعد کس طرح رحمت، آتے ہوئے سجدہ کیا۔ اچھا، وہ سجدہ کس کے لیے کیا تھا؟ رب حملی امتی، وہ سجدہ ہمارے اور تمہارے لیے کیا تھا۔ یہ رحمت کا انداز دیکھو۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے روز بھی رحمت، قیامت کے دن محبوب مصطفیٰ کس طرح رحمت۔ حاوی للفتاوی میں ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حوالے کا ذمہ دار امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے حاوی للفتاوی میں لکھا کہ محبوب مصطفیٰ ایک سجدہ قیامت کے روز بھی کریں گے، حدیث طیبہ میں ملتا ہے۔ کس کے لیے وہ سجدہ کریں گے؟ وہ بھی امت کی بخشش کے لیے کریں گے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ سجدہ وضو کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، سجدہ وضو کے بغیر نہیں ہوتا۔ اچھا، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سجدہ کریں گے قیامت کے دن، وہ کون سے پانی سے وضو کریں گے؟ کس پانی سے وضو کریں گے؟ آب زمزم سے وضو کریں گے اور سجدہ کریں گے خدا کی بارگاہ میں؟ نہیں، حوض کوثر کے پانی سے، غور کے ساتھ یہ بات سنیں، اس سے میں نے اپنا عقیدہ بھی ثابت کرنا ہے۔ حوض کوثر کے پانی سے وضو کریں گے اور سجدہ ریز ہوں گے خدا کی بارگاہ میں؟ نہیں۔ پھر حور و غلمان جنت معلیٰ سے، جنت الفردوس سے پانی لائیں گے اور اس سے وضو کریں گے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز جھکائیں گے؟ نہیں۔ حوض کوثر کے پانی سے وضو بھی نہیں کریں گے، آب زمزم کے پانی سے وضو بھی نہیں کریں گے، حور و غلمان کے دیے ہوئے پانی، جنت الفردوس والے پانی سے بھی وضو نہیں کریں گے۔ پھر سجدہ کیسے کریں گے؟ وضو کے بغیر تو سجدہ ہوتا نہیں۔ حاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ حضور سرور کائنات کسی پانی سے وضو نہیں کریں گے بلکہ محبوب مصطفیٰ کو جو آخری غسل دیا گیا تھا اور آخری غسل کے وقت
وضو بھی کرایا جاتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا آخری غسل کے وقت جب انسان وصال کرتا ہے تو وہ غسل بھی دلایا جاتا ہے اور وضو بھی کرایا جاتا ہے. محبوب مصطفیٰ کو جو آخری غسل دیا گیا تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابتعین نے جو آخری غسل کے وقت وضو کرایا تھا اس وضو کے ساتھ محبوب مصطفیٰ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں